السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر شیطان کتنا طاقتور ہے، کتنی آسانی سے ہمیں اپنے جھانسوں میں پھنسا لیتا ہے اور ہم پھنستے بھی چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے جب اسے جنت سے نکالا گیا تو کہا کہ اے میرے رب، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے اور تیرے مسلط کیے بغیر میں ان پر کوئی قدرت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو ان پر مسلط ہے، یعنی ان کی اولاد پر، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہیں۔ تو شیطان نے کہا اور زیادہ تسلط دے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا تیرے ہاں بھی ویسا ہی بچہ پیدا ہوگا۔ شیطان نے کہا اے رب کریم، اور زیادہ تسلط عطا فرما، اور زیادہ اختیار عطا فرما، اور زیادہ قوت دے کہ میں ان کے اوپر غالب آؤں۔ اللہ نے فرمایا ان کے سینہ تیرا مسکن ہوگا، تو خون کی طرح ان کے اندر چلے گا پھرے گا۔ شیطان نے کہا اور زیادہ عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھوڑوں اور پیادہ اور اسی طرح مختلف قسم کے ساتھیوں کو ان کے مقابلے میں تم جمع کر لو، یعنی ان کے خلاف اپنے سوار اور پیدل مددگاروں سے مدد حاصل کر سکتے ہو، ان کے مالوں میں شریک ہو سکتے ہو، یعنی ان کو حرام کے ذریعے کمانے اور حرام میں خرچ کرنے کی ترغیب دے سکتے ہو، اور ان کی اولاد میں شریک ہو سکتے ہو، یعنی ان کو اس بات کا شوق دلاؤ کہ حرام مال کے ذریعے اولاد تک رسائی حاصل کریں۔ مثال کے طور پر ان کے بچوں کے ناموں میں شرکیہ ناموں کو داخل کرو، اسی طرح مختلف اور گندے قبیح افعال ان سے کراؤ، اور یہ سمجھے کہ یہ صحیح راستے پر ہیں اور اصل میں وہ گمراہ ہوں۔ اور اے شیطان، ان انسانوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرو جیسا کہ معبودان باطل تمہاری شفاعت کریں گے۔ اسی طرح لمبی عمر کی امید میں ان کی توبہ کی تاخیر کراؤ اور جیسے چاہے کرو۔ تو جب یہ تمام معاملہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا، یعنی کہ میری آل پر، تو اے باری تعالیٰ یہ تیری مدد کے بغیر تو ممکن نہیں کہ ہم اس سے بچ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، تیری اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے ایک محافظ فرشتے کے سپرد کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب ذوالجلال اور زیادہ فرمائیے۔ تو فرمایا نیکی 10 گنا ہو جائے گی، کہ کریں گے 1 لکھوں گا 10۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اور زیادہ فرمایا جب تک روح ان کے بدن میں رہے گی توبہ کا حق ان سے نہیں لوں گا۔ عرض کی اور زیادہ کر۔ اللہ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اب کافی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے رب، تو نے بنی آدم میں رسول مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، میرے قاصد کیا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کاہن، یعنی فال بتانے والے۔ ابلیس نے پوچھا اچھا میری کتابیں کون سی ہوں گی؟ فرمایا جسم پر سوئی سے کھودی جگہ پر یہ جو نشان لگاتے ہیں، جسے آپ ٹیٹو کہتے ہیں، اردو میں گوندنا کہتے ہیں، کہتا یہ تیری کتابیں ہوں گی، یہ لوگ اپنے بدنوں پر گوند گوند کر ساری عمر تیرے پیغام کو پہنچائیں گے۔ شیطان نے کہا میری گفتگو کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جھوٹ۔ شیطان نے پوچھا قرآن پڑھنے کے لیے کتاب کیا ہوگی؟ فرمایا قرآن تو ان کی کتاب ہے جو ایمان والے ہیں، تیری کتاب تو شعر ہیں۔ پوچھا میرا مؤذن کون ہوگا؟ کہا بانسری، یعنی موسیقی کے آلہ جات۔ پوچھا میری مسجد کون سی ہوگی؟ ان کے لیے تو عبادت گاہیں ہیں، میں فرمایا تیرے لیے بازار ہوں گے۔ کہنے لگا اچھا میرا گھر کون سا ہوگا؟ فرمایا حمام۔ پوچھا پھر کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا ہر وہ کھانا جو میرے نام لیے بغیر کھایا جائے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اور کہا میرا پینا؟ تیرا پینا شراب ہوگا۔ پوچھا میرا ذریعہ شکار کیا ہوگا؟ کس کے ذریعے میں انہیں گمراہ کروں گا؟ کہا عورتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہمیں اس شیطان کے جالوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اے اللہ ہم اولاد آدم ہیں، ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اے اللہ ہم پہ خاص کرم فرما، آمین۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، پر تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو باری تعالی ہماری مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.